تو تمہیں محبت کے بارے میں علم ہے؟ وہ بولا۔ ہاں، سورج نے جواب دیا، کیونکہ میں اور دنیا کی روح صدیوں سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے ہیں اس کائنات کے نہ ختم ہونے والے سفر کے دوران، اور دنیا کی روح نے مجھے بتایا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اب تک صرف دھاتیں اور سبزیاں ہی یہ سمجھ پائی ہیں کہ ہر چیز اصل میں ایک ہے، ہر چیز اپنا اپنا کام انجام دے رہی ہے اور اپنے حصار میں مگن ہے، اور ہر چیز ایک ہی ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے، اور تمام کائنات 5 دن میں بنی ہے۔ لیکن پھر وہاں چھٹا دن بھی ہے۔ سورج بولنے لگا، تم کافی عقل مند اور سمجھدار ہو کیونکہ تم چیزوں کو ایک فاصلے سے دیکھتے ہو، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود تم محبت کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور ایک نہ ایک دن ہر چیز اپنے مقصد کو، اپنے مقدر کو پہچان لیتی ہے، اور ہر چیز کو اپنے آپ کو اپنے سے بہتر چیز میں تبدیل کرنا ہوتا ہے اس مقدر کو پانے کے لیے، اور دنیا کی روح بھی ایک نہ ایک دن اپنے سے بہتر چیز میں تبدیل ہو جائے گی۔ سورج اس کی باتوں کو سوچ کر مزید چمکنا شروع ہو گیا۔ ہوا ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی اور ان کی باتوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اس نے جب سورج کی حدت کو زیادہ ہوتے محسوس کیا تو اور تیز چلنا شروع ہو گئی تاکہ لڑکے کو گرمی اور روشنی کی شدت سے بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کیمیا گری کا وجود ہے، لڑکا بولا، تاکہ ہر چیز اپنا مقدر تلاش کر سکے اور اپنے مقدر کے خزانے کو پا سکے اور اپنی پرانی زندگی سے بہتر زندگی کو پا سکے۔ جیسا کہ سیسا اس دنیا میں اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک دن وہ اپنے سے بہتر دھات یعنی سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو کیمیا گر کرتا ہے، وہ ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جس پر چل کر ہم اپنے آپ کو ایک قدم آگے لے جا کر بہتر سے بہتر کرتے جاتے ہیں، اور ہمارے تبدیل ہونے سے ہمارے آس پاس کی چیزیں بھی بہترین ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن تم نے یہ کیوں کہا کہ میں محبت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ سورج نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ محبت نہ تو صحرا کی طرح ایک رکی ہوئی چیز ہے اور نہ ہوا کی طرح بھٹکتی ہوئی، اور نہ ہی سورج کی طرح دور سے ہر چیز کو دیکھتی ہوئی۔ محبت تو وہ چیز ہے جو کائنات کی روح کو ایک نئی تر و تازگی دیتی ہے۔ جب میں اس روح کی گہرائی میں اترا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ روح ہر لحاظ سے مکمل اور بہترین ہوگی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے تو اپنے جذبات اور احساسات ہیں جو منفی بھی ہیں اور مثبت بھی۔ اس کی اپنی جنگیں ہیں۔ یہ ہم انسان ہیں جو اس کو توانائی فراہم کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کو منفی توانائی دیں گے تو یہ منفی ہوگی، اور اگر مثبت تو یہ مثبت ہوگی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں محبت کی طاقت کام آتی ہے، کیونکہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہماری منفی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور صرف مثبت ہی مثبت، اچھائی باقی بچتی ہے۔ سورج یہ باتیں سن کر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو کہ میں ہوا میں تبدیل ہو جاؤں۔ قدرت کی نظر میں سب سے معتبر چیز ہوں جو بنانے والے نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، لیکن افسوس کہ میرا علم محدود ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ ایک اس انسان کو کس طرح ہوا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر وہ کون ہے جو میری مدد کر سکتا ہے؟ وہ بولا۔ سورج کچھ دیر خاموش رہا۔ ہوا غور سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی اور بے چین تھی کہ دنیا کے ہر کونے میں یہ بات پہنچا دے کہ سورج بھی ایک جگہ آ کر مجبور ہو سکتا ہے، اور وہ ایک معمولی لڑکے کو جو دنیا کے اسرار کی زبان جانتا ہے ہوا میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس بنانے والے کے ہاتھ سے بات کرو جس نے تمام عالم کی تقدیر تحریر کی ہے، سورج بولا۔ ہوا یہ بات سن کر اور زور سے چلنے لگی اور خوشی سے بگولوں کی شکل میں گھومنے لگی۔ خیمہ بستی کے خیمے زمین سے اکھڑ گئے، جانور اپنی رسیاں توڑا کے بھاگ کھڑے ہوئے، اور اوپر پہاڑ پر تمام امیروں اور سرداروں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ کاتب تقدیر کی طرف متوجہ ہوا اور نہایت عاجزی سے اپنا بددعا بیان کیا۔ جب وہ یہ عرض کر رہا تھا تو اسے لگا کہ کائنات تھم گئی ہے اور ہر چیز پر ایک سکوت سا طاری ہو گیا ہے، خود بھی خاموش ہو گیا۔ محبت کی ایک لہر بجلی بن کر اس کے دل میں کوندی اور اس نے دعا مانگنی شروع کر دی، ایسی دعا جو اس نے پہلے کبھی نہ مانگی تھی، نہ بھیڑیں چراتے ہوئے، نہ شیشے کے برتن بیچتے ہوئے، نہ صحرا میں سفر کرتے ہوئے۔ وہ دعا بغیر لفظوں کی دعا تھی جس میں کوئی شکوہ، کوئی شکایت نام کی چیز نہیں تھی۔ اس خاموشی میں اس نے دیکھا کہ زمین پر ہر کونے میں، کائنات کی ہر وسعت میں، کائنات کے بنانے والے نے اشارے چھپا رکھے ہیں۔ نہ ہوا، نہ صحرا اور نہ ہی انسانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں، لیکن اس کاتب نے ہر چیز کو بنانے میں کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے، اور صرف وہی ہے جو کوئی معجزہ کر سکتا ہے، وہی ہے جو سمندر کو صحرا میں اور ایک انسان کو ہوا میں تبدیل کر سکتا ہے، اور وہی ہے جو پارس کا پتھر انسان کو عطا کر سکتا ہے۔ سمیم اس دن جتنے زور سے چلی پہلے کبھی نہ چلی تھی۔ وہ ہوا اور وہ خود قبائلیوں کی آنے والی نسلوں میں ایک یادگار واقعے کے طور پر یاد کیا جانے والا تھا۔ وہ ایک انسان جس نے اپنے آپ کو ہوا میں تبدیل کر لیا اور ایک پورا فوجی پڑاؤ اکھاڑ ڈالا۔ جب سمیم تھم چکی اور وہاں سکوت طاری ہوا تو ہر کسی کی نظر وہاں گئی جہاں وہ کھڑا تھا۔ اب وہ وہاں موجود نہیں تھا،
وہ وہاں سے کافی دور خیموں کے کنارے پر جہاں ایک ریت میں دبی ہوئی چوکی تھی وہاں کھڑا تھا۔ تمام امیر سخت خوف زدہ دکھ رہے تھے اور گھبراہٹ میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس پورے مجمع میں 2 لوگ ایسے تھے جن کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ کیمیا گر کیونکہ اس کو اپنا بہترین شاگرد مل چکا تھا، اور دوسرا فوج کا وہ سردار کیونکہ وہ لڑکا خدا کی بڑائی اور خدائی کو سمجھ چکا تھا۔ اگلے دن سردار نے ان دونوں کے اعزاز میں ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کیا اور انہیں ایک قبائلی جنگجوؤں کی ٹکڑی دے دی جو انہیں جہاں تک چاہیں اپنی حفاظت میں چھوڑ کر آ سکتی تھی۔ وہ سارا دن چلتے رہے۔ دوپہر ڈھلے وہ ایک قبطی عبادت گاہ پر پہنچے۔ کیمیا گر گھوڑے سے اتر گیا اور سپاہیوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کو واپس بھیج دیا۔ یہاں سے اب تم اکیلے ہی اپنا آگے کا سفر شروع کرو گے، وہ لڑکے سے بولا۔ یہاں سے احرام صرف 3 گھنٹے کی دوری پر ہیں۔ شکریہ، لڑکا بولا، تم نے مجھے آفاقی زبان سکھائی، میں نے صرف اس چیز کو واضح کیا ہے جو تمہارے اندر پہلے سے موجود تھا، کیمیا گر بولا اور آگے بڑھ کر عبادت گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک پادری سیاہ لباس پہنے باہر آیا اور وہ دونوں کچھ دیر تک قبطی زبان میں باتیں کرتے رہے اور پھر کیمیا گر نے اشارہ کیا کہ وہ اندر جا سکتا ہے۔ میں نے اس پادری سے کہا ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے تمہارے باورچی خانے کا استعمال کرنا چاہتا ہوں، کیمیا گر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں عبادت گاہ کے باورچی خانے میں چلے گئے۔ کیمیا گر نے آگ جلائی، اتنے میں پادری کچھ سیسا لے کر آ گیا۔ وہ سیسا کیمیا گر نے لوہے کے ایک برتن میں ڈال دیا اور آگ پر اسے گرم کرنے لگا۔ جب سیسا گرم ہو کر پگھلنے لگا تو کیمیا گر نے اپنے تھیلے سے وہ زرد رنگ کا پتھر نکالا اور اس میں سے ایک بال برابر کھرچن نکال کر سیسے میں ڈال دی۔ وہ سیال سیسا خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ کیمیا گر نے وہ برتن آگ پر سے اتار لیا اور ایک طرف رکھ کر ٹھنڈا کرنے لگا اور ساتھ ساتھ پادری سے قبائلی جنگوں کے بارے میں باتیں بھی کرنے لگا۔ جب وہ محلول ٹھنڈا ہو گیا تو پادری اور لڑکے نے برتن میں دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ سیسا ٹھنڈا ہو کر برتن کی شکل میں ڈھک چکا تھا، لیکن اب وہ سیسا نہیں بلکہ سونے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سونے کو حیرت سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا کہ کیا کبھی میں بھی یہ کر پاؤں گا؟ کیمیا گر دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، یہ میری تقدیر ہے، تمہاری نہیں، لیکن میں نے اس لیے یہ کام کیا کہ تم دیکھ سکو کہ یہ ممکن ہے۔ وہ تینوں عبادت گاہ کے دروازے تک آئے۔ وہاں کیمیا گر نے سونے کو 4 ٹکڑے میں تبدیل کیا۔ ایک پادری کو یہ کہتے ہوئے دیا کہ یہ تمہاری اس خدمت کا صلہ ہے جو تم مسافروں اور گزرنے والوں کی دیکھ بھال کی صورت میں کرتے ہو، لیکن یہ میری خدمات کے صلے میں بہت زیادہ ہے، پادری بولا۔ آئندہ کبھی یہ بات نہ کرنا، کیونکہ کچھ وقت قبولیت کے ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کبھی تمہیں کچھ بھی نہ ملے۔ کیمیا گر لڑکے کی طرف متوجہ ہوا اور ایک حصہ دے کر بولا کہ یہ ان اشرفیوں کا بدلہ ہے جو تم نے سردار کو میرے کہنے پر دی تھی، اور یہ میرا حصہ ہے کہ مجھے ابھی واپس قبائلی جنگوں کے درمیان سے گزر کر نخلستان تک جانا ہے۔ چوتھا حصہ اس نے پادری کو یہ کہتے ہوئے دیا کہ اگر یہ لڑکا کبھی واپس یہاں آیا اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہوئی تو یہ حصہ تم اس کو واپس لوٹا دینا، لیکن میں تو اپنے خزانے کی تلاش میں ہوں اور اب تو میں تقریباً اس تک پہنچ ہی چکا ہوں، وہ کیمیا گر سے بولا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس خزانے کو پالو گے، کیمیا گر بولا۔ تو پھر یہ سونا کیوں؟ کیونکہ تم 2 دفعہ پہلے بھی اپنی ساری جمع پونجی گوا چکے ہو، اور ایک دفعہ اس ٹھگ کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ سردار کے ہاتھوں۔ میں ایک بوڑھا اور وہمی قسم کا انسان ہوں، اور ہماری ایک کہاوت ہے کہ ہر وہ بری چیز جو ایک دفعہ ہو جائے وہ پھر کبھی نہیں ہوتی، لیکن اگر ایک برائی 2 دفعہ ہو جائے تو پھر یقیناً تیسری دفعہ ضرور ہوتی ہے۔ آؤ میں تمہیں خوابوں کے بارے میں ایک کہانی سناؤں، کیمیا گر بولا۔ بہت زمانے پہلے روم میں بادشاہ ٹائبروس کے زمانے میں ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ ایک نیک اور اچھا انسان تھا اور اس کے 2 بیٹے تھے۔ ایک فوج میں تھا اور رومی سلطنت کے بہت دور دراز علاقے میں تعینات تھا، جبکہ دوسرا ایک شاعر تھا اور پورا روم اس کی شاعری کا دلدادہ تھا۔ ایک رات باپ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ایک بیٹے کے الفاظ آنے والی نسلوں کی زبان پر ہوں گے اور دنیا ان کو یاد کرے گی۔ اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ جذبات کی شدت سے رونے لگا، کیونکہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد دنیا میں نام روشن کرے اور باپ اس بات پر فخر کرے۔ جلد ہی اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اور کیونکہ اس نے ساری زندگی پرہیزگاری اور سادگی سے گزاری تھی تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت میں اسے وہی فرشتہ ملا جو اس کو خواب میں آیا تھا۔ وہ فرشتہ اس سے بولا کہ تم ایک نیک آدمی تھے اور تم نے اپنی زندگی بہت پرہیزگاری سے گزاری، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری کوئی خواہش پوری کر دوں۔ زندگی میں مجھے کوئی غم نہیں ملے اور میں نے اپنی زندگی بھرپور انداز میں گزاری۔ اس رات جب تم خواب میں آئے تو مجھے لگا کہ میری ساری محنت کا پھل مجھے میرے شاعر بیٹی کی وجہ سے مل گیا،
کیونکہ اس کی شاعری آنے والی نسلوں کی زبان پر ہوگی، اور اب مجھے اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ کسی بھی باپ کے لیے اس سے بڑی خوشی اور مدد کیا ہوگی کہ جس بچے کو اس نے اتنی محبت اور محنت سے پالا وہ اس کا نام ساری دنیا میں روشن کر رہا ہے اور آنے والی نسلیں اسے یاد کر رہی ہیں۔ میری اب بس یہی خواہش ہے کہ وہ الفاظ دیکھ لوں جو آنے والی نسلیں میرے بیٹے کی وجہ سے یاد رکھیں گی۔ فرشتے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ دونوں مستقبل میں پہنچ گئے۔ وہ دونوں ایک عظیم و شان تقریب میں پہنچے جہاں ہزاروں لوگوں کا مجموعہ تھا اور ایک انجانی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ آدمی فرتے جذبات سے رونے لگا اور بولا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے بیٹے کی شاعری لافانی ہے اور لوگ اس کی شاعری کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ کیا وہ بتا سکتا ہے کہ میرے بیٹے کی کون سی نظم پڑھ رہے ہیں؟ فرشتہ اس کے قریب آیا اور اسے لے کر قریبی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ تمہارے شاعر بیٹے کی شاعری اور نظمیں پورے روم میں بہت مشہور تھیں، ہر کوئی ان کو پسند کرتا تھا اور مزے لے لے کر سنتا اور سناتا تھا، لیکن جب اس علاقے کی حکومت ختم ہوئی اور لوگ نقل مکانی کرنے لگے تو آہستہ آہستہ تمہارے بیٹے کی شاعری بلا دی گئی۔ یہ جو اس وقت تم سن رہے ہو یہ تمہارے شاعر بیٹے کی شاعری نہیں بلکہ تمہارے سپاہی بیٹے کے الفاظ ہیں۔ وہ آدمی حیرت سے فرشتے کو دیکھتا رہا۔ تمہارا یہ بیٹا ایک بہت دور دراز علاقے میں اپنے فرائض انجام دیتا تھا اور ترقی کرتے کرتے اچھے عہدے تک پہنچا اور اپنے معمولات میں کھرا اور دوسروں کے لیے نیک دل اور شفقت رکھنے والا انسان تھا۔ ایک دن اس کا ایک سپاہی بیمار پڑا اور ایسا بیمار کہ بس بہت جلد اس کی موت کا یقین ہو گیا۔ تمہارے بیٹے کو ایک بزرگ کا پتہ چلا جو بیماروں کو شفا دیتا تھا۔ وہ اس بزرگ کی تلاش میں دن رات سفر کر کے ایک جگہ پہنچا جہاں اسے پتہ چلا کہ وہ آدمی دراصل خدا کا بیٹا ہے اور بہت سے دوسری بیمار بھی ملے جو اس کے ہاتھوں شفا پا چکے تھے، اور ان لوگوں نے تمہارے بیٹے کو بھی اس آدمی کی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ تمہارا بیٹا ویسے تو رومی فوجی کا ایک بڑا افسر تھا، لیکن وہ ان تعلیمات سے بہت متاثر ہوا اور وہ مذہب اختیار کر لیا اور پھر وہاں پہنچا جہاں وہ روحانی شخصیت قیام پذیر تھی۔ اس نے ان کو اپنے سپاہی کی بیماری کے بارے میں بتایا۔ وہ شخصیت اس کے ساتھ اس کے گھر جانے کو تیار ہو گئی، لیکن تمہارا بیٹا یہ جان چکا تھا کہ یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں اور یقیناً خدا کے بہت قریب ہے۔ اس مقام پر تمہارے بیٹے نے ایک دعا کی اور وہ دعا آج تک لوگوں کے دلوں میں اور زبانوں پر جاری ہے، اور وہ دعا یہ تھی: اے لوگوں کو بیماری سے شفا دینے والے، میں یا میرا ٹھکانہ اس قابل نہیں کہ آپ جیسی عظیم ہستی وہاں تک آئیں، بس آپ کوئی دعا کر دیں اور میرا سپاہی ٹھیک ہو جائے گا۔ کیمیا گر نے یہ بات کر کے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو، ہر انسان دنیا میں ایک انوکھا کردار نبھاتا ہے اور دنیا کی تاریخ میں اپنے حصے کا کام نمٹا کر چلا جاتا ہے، اور اکثر اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس مقصد سے اور کس نتیجے کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ کیمیا گر کی بات سن کر مسکرایا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی کے بارے میں سوالات کی کبھی ایک معمولی چرواہے کی زندگی میں اتنی اہمیت ہوگی۔ خدا حافظ، کیمیا گر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ، لڑکے نے جواب دیا۔ وہ کچھ گھنٹے تک صحرا میں چلتا گیا۔ وہ اپنے دل کی ہر آہٹ کو غور سے سن رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ اس کا دل ہی ہے جو اسے اس کے خزانے کے صحیح مقام تک لے جائے گا، کیونکہ کیمیا گر نے بتایا تھا کہ جہاں تمہارا خزانہ ہوگا وہیں تمہارا دل بھی جائے گا۔ ریت کے ایک ٹیلے پر چڑھتے ہوئے اس کے دل نے خاموشی سے کہا: اس جگہ سے ہوشیار رہنا جہاں تمہارے آنسو نکلیں گے، وہیں میں بھی ہوں اور وہیں تمہارا خزانہ بھی۔ وہ آہستہ آہستہ ٹیلے کے اوپر چڑھتا گیا۔ سامنے صحرا کی ریت پر چاند اپنی پوری رعنائی سے اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ اسے خیال آیا کہ اسے نخلستان سے نکلے ہوئے پورا 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ جب وہ ٹیلے کے اوپر پہنچ گیا تو جو منظر اس نے دیکھا چند لمحوں کے لیے اس کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ چاند کی دودھیا چاندنی میں نہائے اور صحرا کی سنہری ریت میں کھڑے احرام اس کے سامنے تھے، دیو ہیکل اور دلوں میں ہیبت بھر دینے والے احرام۔ وہ اپنے گھٹنوں پر گر گیا اور اس کے آنسو نکل گئے، صحرا کی پیاسی ریت میں جذب ہو گئے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے مقدر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور اسے بوڑھے بادشاہ سے ملوایا، شیشے کے تاجر سے، انگریز سے اور کیمیا گر سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صحرا کی اس عورت سے جس سے اسے محبت ہو گئی اور محبت کا اصل مطلب بتایا، اور یہ کہ سچی محبت انسان کو کبھی اپنے مقدر کی تلاش میں جانے سے نہیں روکتی۔ اس نے سوچا کہ اب اگر وہ چاہے تو واپس نخلستان میں جا سکتا ہے، واپس فاطمہ کے پاس، اور ایک عام چرواہے کی زندگی گزار سکتا ہے، اور وہاں کیمیا گر بھی ہوگا، اور اب تو اسے آفاقی زبان پر بھی کافی عبور ہو چکا ہے اور سیسے کو سونے میں تبدیل ہوتے بھی دیکھ چکا ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ اپنے مقدر کی تلاش میں اس نے وہ سب کچھ سیکھ لیا جو اسے سیکھنا چاہیے تھا، اور وہ چیزیں دیکھیں جو وہ کبھی خواب میں بھی نہ دیکھ پاتا۔ لیکن اب وہ یہاں ہے، اپنے خزانے کو پا لینے کے بالکل قریب۔ اس نے اپنے آپ سے کہا:
کوئی بھی کام جب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کا اصل مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور دیکھا کہ جہاں اس کے آنسو گرے تھے وہاں ایک چونٹی نم ریت سے پانی حاصل کر رہی ہے۔ ایک اور اشارہ اور پھر اس نے اسی مقام پر کھدائی شروع کر دی۔ کھدائی کے دوران شیشے کے برتنوں کے تاجر کی وہ بات یاد آ گئی کہ کوئی بھی اپنے صحن میں پتھر جمع کر کے احرام بنا سکتا ہے۔ اس نے دور احراموں کو دیکھا اور اسے ہنسی آ گئی۔ اگر وہ اپنی ساری زندگی بھی پتھر جمع کرتا رہتا تو یہ احرام بن نہ پاتے۔ وہ پوری رات کھدائی کرتا رہا لیکن خزانے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ رکا نہیں اور مسلسل کھدائی کرتا رہا۔ ہوا بھی اب تیز چل رہی تھی اور کھدائی کی ریت واپس گڑھے میں آتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ شل ہو چکے تھے اور سانس بری طرح پھول رہی تھی، لیکن وہ اپنے دل کی سنتا رہا۔ اس کے دل نے بتایا تھا کہ جہاں تمہارے آنسو گریں وہیں تمہارا خزانہ دفن ہوگا۔ کھدائی کے دوران نیچے ایک بڑا پتھر آ گیا۔ ابھی وہ اپنی پوری طاقت صرف کر کے پتھر ہٹا ہی رہا تھا کہ اسے قدموں کی آواز سنائی دی۔ چاندنی میں چند ہیولے نظر آئے۔ چاند ان لوگوں کے پیچھے چمک رہا تھا اور وہ ان لوگوں کے چہرے اور آنکھیں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک اجنبی نے سوال کیا۔ وہ خوف زدہ بھی تھا اور اس کی سانس بھی پھولی ہوئی تھی۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ وہ خوف زدہ تھا کہ یہاں اس کا خزانہ دفن ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم قبائلی جنگ سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں اور ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ تم یہاں کیا چھپا رہے ہو؟ اس میں سے ایک آدمی آگے بڑھ کر بولا۔ اس کی آواز میں تجسس تھا۔ میں یہاں کچھ چھپا نہیں رہا، لیکن ایک قبائلی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گڑھے سے اوپر کھینچ لیا۔ دوسرے نے اس کی تلاشی لینی شروع کی اور سونے کا ٹکڑا اس کے تھیلے سے برآمد کر لیا۔ یہاں تو سونا ہے، وہ بولا۔ اب اس آدمی کا چہرہ چاندنی میں واضح ہو چکا تھا۔ اس نے اس قبائلی کی آنکھوں میں موت ناشتی دیکھی۔ ایک اور آدمی بولا، میرے خیال میں یہاں سونا دفن ہے، چلو اور کھودو۔ اس نے لڑکے کو گڑھے میں دھکیلتے ہوئے کہا۔ اس کا دل بیٹھ چکا تھا۔ وہ مردہ دل سے کھدائی کر رہا تھا، لیکن خزانے کا دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ سورج نکلتے ہی ان لوگوں کے غصے میں اضافہ ہو گیا اور انہوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں پیروں پر ٹھوکریں مار رہے تھے اور وہاں سے خون رس رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور اسے موت نہایت قریب نظر آ رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں کیمیا گر کے الفاظ گونجے، اس مال کا کیا فائدہ اگر وہ تمہاری زندگی بچانے کے کام نہ آ سکے۔ یہ خیال آتے ہی وہ زور سے چیخا، میں خزانے کی تلاش میں یہاں کھدائی کر رہا تھا۔ اس نے اپنے خون اور ریت سے بھرے منہ سے جو سوج چکا تھا ان لوگوں کو اٹک اٹک کر بتایا کہ اسے خواب میں 2 دفعہ یہ اشارہ ملا تھا کہ یہاں خزانہ دفن ہے۔ ایک قبائلی نے جو حلیے سے ان کا سردار لگتا تھا دوسرے سے کہا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ سونا شاید یہ کہیں سے چرا کر لایا تھا، چلو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ تقریباً بے ہوشی کی حالت میں ریت پر منہ کے بل گر گیا۔ ایک قبائلی نے اسے ایک ٹھوکر ماری اور کہا، ہم جا رہے ہیں۔ وہ جانے لگا لیکن پھر کچھ سوچ کر واپس آیا اور اس سے بولا، تم مرو گے نہیں، تم زندہ رہو گے، لیکن یہ سیکھ کر کہ ایک انسان کو کبھی بھی اتنا بے وقوف نہیں ہونا چاہیے۔ 2 سال پہلے ٹھیک اسی جگہ جہاں تم گھڑا کھود رہے ہو مجھے یہاں ایک خواب آیا تھا، اور اس خواب میں مجھے یہ اشارہ ملا تھا کہ میں اندلس کی چراگاہ کی طرف سفر کروں اور وہاں ایک ویران گرجا گھر کو تلاش کروں جس کے صحن میں ایک بڑا درخت ہے اور وہاں چرواہے اپنی بھیڑوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر میں اس گھنے درخت کی جڑ میں کھودوں گا تو مجھے وہاں ایک عظیم خزانہ ملے گا، لیکن میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ ایک خواب کے لیے پورا صحرا عبور کروں۔ اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ وہ کافی دیر وہیں نڈھال پڑا رہا، پھر لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور احراموں کی طرف دیکھا۔ احرام اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کا دل مسرت سے بھر چکا تھا کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ خزانہ اصل میں کہاں ہے۔